اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1 اس کا چیپٹر نمبر 36 جس کا عنوان اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان ہے، اس چیپٹر کو ہم سمجھنے کی اور اس سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے یہ وقت دیا، جس نے ہمارے دلوں کو یہ اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو اور اس کائنات کی محبوب ہستی، محبوب ترین ہستی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سمجھنے سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیابیوں سے ہمکنار کرنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان، چیپٹر نمبر 36، جس کو آج ہم جس میں سے کچھ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے جو چیپٹرز گزرے ہیں ان میں حقوق العباد کا کافی تذکرہ، حقوق العباد کی اہمیت، اور اس میں مختلف جو معاشرے کے جو طبقے ہیں یا مختلف گروہ یا مختلف طرح کے جو لوگ ہیں یا مختلف طرح کے جو ریلیشن شپ جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، ان کو کیسے ان کے ساتھ معاملات کرنے ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہم نے پڑھی۔ اس میں یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کے بارے میں بھی، اور خاص کر پچھلے کچھ ایک دو جو چیپٹرز ہم نے دیکھے اس میں عورتوں کے ساتھ یا بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا اور ان کے حقوق اور ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات جو ہیں وہ کرنے کا وہ ذکر ہوا۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مرد کو ایک قوام بنا کر حکمرانی کے طور پر یا ایک مطلب اوپر کا جو عہدہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاندانی سسٹم میں، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا، اور اس کی کچھ وجوہات جو ہیں ان کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، اور عورت کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک حفاظتی دائرہ یا ایک حفاظتی حصار جو ہے اس کے اندر رکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو عورت اس حفاظتی حصار کو جو ظاہری طور پر دیکھنے میں تو کچھ سخت لگتا ہے یا اس کی تعلیمات دنیاوی یا مادی اعتبار سے ایسے لگتی ہیں جیسے عورتوں کو حقوق جو ہے وہ نہیں ملتے یا کچھ ایسا، لیکن جو عورتیں یا جو معاشرہ اپنی عورتوں کو اس حفاظتی دائرہ جو ہے اس سے باہر نکالتی ہیں، تو وہاں پر عورتوں کی عزت و تکریم جو ہے وہ ختم ہو چکی، وہاں پر عورتوں کی کوئی عزت نفس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں، اور وہاں پر عورت جو ہے وہ اس کا بہت برا حال ہے۔ اور ظاہری طور پر تو جیسے بھی دکھیں، اندرونی طور پر وہ معاشرے جو ہیں وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور ان چیز کو وہ بہت مطلب محسوس کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، یا
اب جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بہت ہی مشکل دور ہے۔ بہرحال اگر انہیں ساری جو چیپٹرز ہیں، جو احادیث ہیں یا وہ جو تعلیمات ہیں، انہیں کو پس منظر میں رکھیں یا انہیں کو ہم اپنے بیک گراؤنڈ کے طور پر اپنے محفوظ رکھیں، تو اسی کی کڑی جو ہے وہ آگے چلتی آ رہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کیسے پورے کرنے ہیں، یا دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کس طرح سے رویہ رکھو اور کس طرح سے ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ چلاؤ۔ تو اس میں ایک معاملہ جو ہمیں ملتا ہے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ اہل و عیال کون ہے؟ اہل و عیال عام جو سادہ سی زبان ہے، اس میں بہت عام سا اس کا مفہوم ہے، اس کا معنی ہے کہ اپنے گھر والے یا اپنی فیملی ممبرز جو ہیں اہل و عیال۔ لیکن اہل و عیال میں اگر تھوڑا سا ہم ان جو آگے احادیث آئیں گی ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھیں تو اہل و عیال میں وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، یا جن کی روزی اور روٹی کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، یا جن کو روزی اور روٹی جو ہے، یا جن کو زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہے وہ فراہم کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے۔ یا سیدھے الفاظ میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے جو رزق اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یا اس زمین پر بھیجا وہ آپ کے تھریے بھیجا، آپ کو دیا کہ یہ تیرے پاس ان کا حق ہے، ان کو ان کا حق ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب بن جاؤ۔ تو وہ لوگ جن کی روزی روٹی کا انتظام کرنا، جن کی ضروریات کو پورا کرنا، یا جن کے بارے میں کوئی حقوق ہیں ان کو حقوق کو ادا کر دینا، وہ سارے جو ہیں وہ اہل و عیال میں آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک تو بیوی اور بچے جو ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، اس کے علاوہ والدین جو ہیں وہ بھی فیملی کا اہل و عیال کا ایک لازم حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بہن بھائی بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے زیر کفالت ہے، یا جو آپ کے زیر اثر جو پل بڑھ رہا ہے، یا اس کا رہنا بہنا جو آپ کے اوپر انحصار کرتا ہے۔ کچھ یتیم بچیاں جو آپ کے بچے جو آپ کی قرابت داری کی وجہ سے آپ کے کفالت میں آگے، وہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ پرانے زمانوں کے اعتبار سے جو غلام تھے وہ تھے، لیکن آج کے دور میں اگر دیکھیں تو نوکر چاکر جو ہیں، گھریلو ملازم وغیرہ وہ بھی آ سکتے ہیں، فیکٹری کے جو ملازم ہے، جو سٹاف ہے وہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بزنس عطا کیا ہے، اس کے ذریعے جو رزق دیا ہے، اس میں سے آپ کی ایک انڈرٹیکنگ ہے کہ آپ ایک فکس اماؤنٹ یا پرٹیکولر اماؤنٹ جو ہے ان کو منتھلی بیسس پہ یا ویکلی یا ڈیلی بیسس پہ دیں گے۔ تو یہ بھی انڈائریکٹلی اہل و عیال کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ سارے وہ لوگ جو آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، یا جن کی روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ان کو پہنچانی ہے، تو وہ سارے کے سارے اہل و عیال میں آ جاتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے، اور دوسرا پہلو یہاں پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مرد جس کو ایک ظاہری طور پر تو ایک اونچا درجہ یا ایک حکمرانی کا درجہ جو ہے وہ ملا ایک خاندانی نظام میں، اس مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی مختلف جگہوں پر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، اور ان ذمہ داریوں کو پوری کرتے رہنا یہ پھر اس کے لیے ضروری ہو گیا۔ اور اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا اہل ہو اس چیز کے، تھوڑا سا اس کے پاس اتھارٹی ہو اس کی چیز کی، کہ وہ اپنے جو ماتحت ہیں ان کو کنٹرول بھی کر سکے، ان کو قابو بھی کر سکے، ان کو کچھ حکم بھی دے سکے، یا ان کے ذریعے اپنے کام جو ہیں ان میں مدد بھی حاصل کر سکے۔ تو مرد جو ہے اس کا بھی ایک کنسپٹ ملتا ہے ہمیں اگلی آیات میں، اگلی جو احادیث ہیں ان میں سے بھی، اور پہلے بھی جو ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اس حساب سے اتنی زیادہ ڈالیں کہ وہ ذمہ داریوں کو پورا کرے گا تو ہی وہ اس جو بھی طبقہ ہے یا وہ جو خاندان ہے اس کا حکمران ہونے کا حق ادا کر سکے گا، ادروائز اس کے اوپر اتنی ہی کڑی پوچھ گچھ ہوگی اور اتنا ہی کڑا اس کا حساب بھی ہوگا۔ بہرحال ایسی چھوٹی سی تمہید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اس میں جو
नसीहत हमारे लिए छुपी हुई है, अल्लाह ताला वो हमारे ऊपर आश्कार करे, हमें ज़ाहिर करे, हमारे दिलों में उसे उतारे और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसके और भी बहुत सारे पहलू और भी बहुत सारी चीज़ें बातें जो हैं वो निकल सकती हैं, लेकिन वो तो बहस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई किसी का कोई पॉइंट है या किसी के पास कोई इजाफा है उसमें, तो वो और भी बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो यकीनन निकल सकती हैं। और मेरा जो नाफिस जो एक इल्म है, इल्म तो नहीं है बिल्कुल, जो थोड़ा बहुत जो स्टडी करता हूँ सुबह सबक आपको सुनाने के लिए, उसमें जो मेरे थोड़ी बहुत बातें आती हैं वो मैं जिक्र कर देता हूँ। बाकी अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमाए और इसमें फिर बरकत भी हमारे लिए लिखे और सही सिम्मत भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आमीन। हाँ, शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 36 अहल व अयाल पर खर्च करने का बयान। और उसमें हस्बे रिवायत या हस्बे आदत कुछ आयत जो हैं उनको कोट किया गया है। सबसे पहले ये सूरह बकरा की आयत नंबर 233 का कुछ हिस्सा जो है वो कोट किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, और बाप पर जिसका वो बच्चा है उन दूध पिलाने वालियों के का खाना और लिबास है दस्तूर के मुताबिक। जिसका बच्चा है वो बाप जिसका बच्चा किसी औरत के तहत है, उसको पालने के लिए और उसको दूध पिलाने के लिए, तो उस औरत का खाना और लिबास, खाना और लिबास यानी उसका रहन सहन और उसका खाना पीना जो है वो भी दस्तूर के मुताबिक एक मारूफ तरीके से जो कि उसकी हैसियत के मुताबिक वो कर सकता है, उसके मुताबिक वो उसको पहुंचाना वो मर्द की जिम्मेदारी है या वालिद की जिम्मेदारी है। ये आयत जो है सूरह बकरा की 233, वैसे तो ये आयत जो है वो तलाक के मामलात में जो चल रही थी कि तलाक होने की सूरत में अगर कोई बच्चा है तो उस बच्चे को अगर वो दूध पिलाना चाहता है और माँ भी उस पर एग्री है कि तलाक होने के बाद वो बच्चा दूध पीता बच्चा है और दूध पीने की उम्र तक वो उसको दूध पीना जारी रखे, तो उस केस में ये मर्द के ऊपर या वालिद के ऊपर ये लाजिम है कि क्योंकि वो उसका बच्चा है, वो उसकी नस्ल जो है से मंसूब है वो, तो इसलिए उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उस औरत को जिसको अगरचे उसने तलाक दे दी और जिसके साथ अगरचे उसका ज़ाती कोई राब्ता कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन उस बच्चे के होने की वजह से, क्योंकि बच्चे की माँ है और बच्चे को पाल रही है, जब तक वो बच्चे को पालेगी अपने पास, जब तक उसको दूध पिलाएगी और उसको उसकी देखभाल करेगी, तब तक उसका खाना और लिबास, खाने से मुराद उसका रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं वो भी, और लिबास से मुराद उसके रहन सहन, जहाँ पर कह रही है अगर कोई रेंट का है घर है या कहीं मतलब उसके रहने सहने के जितने मामलात हैं उनमें भी जो खर्च चाहिए वो भी मारूफ तरीके से, मारूफ एक तो एवरेज, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं और बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास भी नहीं, और दूसरा उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी उसके ऊपर खर्च कर सकता है वो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि इससे हमें ज़ाहरी तौर पर जब मैंने रात को ये आयत जो है वो पढ़ी तो मुझे लगा कि ये इसका रेलिवेंस कैसे है अहलो याल पर खर्च करने का। एक आम सिचुएशन नहीं है, एक आम जो एक जो आइडियल सी सिचुएशन है कि माँ बाप जो है इकट्ठे रह रहे हैं, उनमें एक प्यार और मोहब्बत और एक एहतराम का रिश्ता है और बच्चे जो हैं वो भी वहीं पर हैं और एक दूसरे के साथ वो घुल मिल के बैठते हैं, तरबियत हासिल करते हैं। लेकिन ये आयत या एक आयत का ये हिस्सा जो है वो बैकग्राउंड के एतबार से तो इस पहलू के ऊपर लागू नहीं आती, लेकिन इससे हमें अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना किस कदर ज़रूरी है, कि अगर तलाक भी दे दी है और तलाक देने की सूरत में भी वो ये नहीं कह सकता मर्द के ये तुम्हारा बच्चा है, तुम रखो अपने पास, इसको खिलाओ पिलाओ जो मर्जी करो, मेरी जिम्मेदारी खत्म। बल्कि उस सूरत में भी वो ना सिर्फ उस बच्चे का जिम्मेदार है, बल्कि उस वक्त तक जब तक वो बच्चा उसके पास है उसके अब उस औरत के भी खाने पीने का और लिबास का और दूसरे मामलात का जो खर्च वगैरह करना है उसका जिम्मेदार है। तो उसमें उसकी अहमियत नजर आती है, या उसका फर्ज जो है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पहलू जो है वो नजर आता है कि किस कदर वो मर्द जो है वो रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया है कि वो ऐसे हालात में भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना उसके ऊपर लाजिम है और उसके ऊपर जिम्मेदारी है उसकी।
اسی طرح سے اگلی جو آیت ہے وہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے کوٹ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش یا وسعت کے مطابق، اور جس کو اس کی روزی نبی تلی ملی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف یا ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں بہت ہی ایک انصاف کے ساتھ اور ایک بیلنس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہدایات یا نصیحت جو ہے وہ انسانوں کے لیے یہاں پر کی، کہ جس کو جتنی حیثیت ہے کہ چاہیے کہ خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش یا وسعت کے مطابق، اور جس کو اس کی نپی تلی روزی، جس کے پاس جتنی وسعت ہے یا جس کے پاس جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اس کو چاہیے کہ وہ خرچ کرے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو وہ اس مال و دولت کو اس کے مطابق اس کے شایان شان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے۔ لیکن جس کو نپی تلی روزی ملی ہوئی ہے، جس کے پاس مطلب ایک لمیٹڈ سے ریسورسز ہیں، تھوڑی سی انکم ہے، اس میں سے اس کو گزارا مزارا بھی کرنا ہے، گھر کا بھی اور باقی اخراجات وہ بھی پورے کرنے ہیں، تو اس صورت میں وہ اپنی جو انکم ہے اس کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ممکن ہو اس کے مطابق وہ اس میں سے خرچ کرے۔ اس میں سے بھی بہت ساری وسیع برانچز جو ہیں وہ نکل سکتی ہیں۔ وسعت سے خرچ کرنے والا، جس کے پاس وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال دولت دی ہے، تو وہ بیجا اور فضول رسوں کے اوپر فضول طریقے سے خرچ کرنا، اس کی بھی کہیں بھی اجازت نہیں کہ اللہ نے کھلا دیا ہے تو ٹھیک ہے کھلا خرچ کرو، لیکن اس کو پروڈکٹیو انداز میں خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اہل و عیال کے اوپر ایک ایوریج معروف طریقے سے اوپر خرچ کرے اپنے اہل و عیال کے بعد۔ ابھی ہم حدیث جب دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ترتیب بھی نظر آئے گی کہ کس رشتے کا یا کن لوگوں کا پہلا حق ہے اور کن لوگوں کا بعد کا حق ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے اہل و عیال جو ہیں اس کے اوپر خرچ کرے، اس میں سے اگر اس کے پاس ہمت اور طاقت توفیق ہے تو مسکینوں کے اوپر خرچ کرے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، جہاد کے لیے خرچ کرے، تو مختلف کیٹیگری کا، لیکن اس میں جو اہل و عیال ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور جس کے پاس نپی تلی روزی ہے، تھوڑی روزی ہے، جس کے پاس زیادہ وسائل نہیں کہ وہ اپنا خرچہ ہی صرف پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر ہی خرچ کرے، یہ بھی اس کے لیے کافی ہے، اور یہ بھی اس کے لیے مکمل اجر حاصل کرنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہرحال جتنا جس کے پاس ہے اس کے مطابق اس کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کو جو استطاعت یا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کو رزق یا اس کو نعمتیں جو دی، اسی کا اس سے حساب لے گا، اس سے زیادہ کا اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے آگے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 کا کچھ حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا عوض یا اس کا بدلہ جو ہے دنیا یا آخرت میں عطا فرماتا ہے۔ جو بھی کوئی انسان خرچ کرتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے، دنیا میں ملے یا نہ ملے۔ دنیا میں مل بھی جائے تو پھر بھی آخرت میں اس کا حصہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ اور اس کے بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا میں جس نیت کے ساتھ، جس حسن سلوک کے ساتھ، جس مطلب ارادے کے ساتھ کسی نے خرچ کیا، اس ارادے کے مطابق اس کو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بلکہ یقیناً بڑھتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی مدد کرتا ہے ظاہری طور پر سامنے آ کر تو وہ اس کی عزت جو ہے اس کے دل میں بڑھتی ہے۔ اگر پوشیدہ انداز سے بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اس کو ضرور عزت اور ضرور دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ اجر جو ہے وہ ملتا ہے، اور آخرت کا اجر تو محفوظ ہی ہے، وہ تو کہیں جانے والا نہیں ہوتا۔ حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس میں حدیث جو ہے وہ سادے سے الفاظ ہیں بالکل، اور بڑی سادگی سے انشاءاللہ ہم ان کو کور بھی کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو اس چیپٹر کی ہے اور اس والیوم کی حدیث نمبر 291 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے میں یا جہاد میں خرچ کرے، ایک وہ دینار ہے جو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے،
ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسلمان جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ یہ ایک دینار کا مطلب کہ تم کسی کے پاس صرف ایک ہی دینار ہے، ایک سچویشن ہے کہ کسی کے پاس ایک ہی دینار ہے، تو اس کے پاس مختلف جو جگہ ہیں جہاں پر وہ خرچ کر سکتا ہے، اس کا یہاں پر ایک ترتیب بھی ہے کہ ایک تو وہ جگہ وہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرے، دوسرا یہ ہے کہ گردن آزاد کرنے، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنے میں، جو آج کل یہ قیدی وغیرہ جو ہیں ان کو آزاد کرنے میں، ان کے کیس وغیرہ ان کی پیروی کرنے میں، یا بہت سارے معاملات میں یہ آج بھی ہمارے ساتھ لاگو ہو سکتی ہے، تو گردن کے آزاد کرنے میں، یا ایک دینار وہ ہے جو مسکین کا صدقہ کرنے میں، نمبر 3، اور نمبر 4 جو لیول آ گیا وہ ہے ایک دینار وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے پاس، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے۔ تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کرے، یا جو تو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے۔ اس سے ہمیں یہ ایک تاثر ملتا ہے، یا ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ اگر کسی کے پاس کم آمدنی ہے، سپوز کہ ایک ہی دینار ہے اور اس کو وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو جگہ ہے جہاں پر وہ خرچ کرے گا، وہ اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے اپنے جو گھر کے افراد جو ہیں، اس کے بال بیوی بچے اور اس کے والدین، اور جو بھی اس کے زیر سایہ پرورش پا رہے ہیں لوگ، وہ سارے جو اس کے اہل و عیال میں آتے ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کے اوپر خرچ کرے۔ اور اسی حدیث سے ہمیں ایک ترتیب بھی ملتی ہے کہ اگر اس کے پاس اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کے بعد کچھ اور اماؤنٹ بھی بچتی ہے، اگر اس دینار میں سے کچھ بچتا ہے، یا اس روزی میں سے کچھ اس کے پاس بچتا ہے اور اس میں سے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ مسکین کے اوپر خرچ کرے۔ اور مسکین کی ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھ لی تھی پچھلی احادیث میں، کہ مسکین وہ نہیں جو گھر گھر جا کر مطلب ہاتھ پھیلاتا پھرے اور مانگتا پھرے، بلکہ اصل مسکین یعنی اصل حقدار تو وہ ہے جو سفید پوش ہے، جو اپنے معاملات کو چھپا کر رکھتا ہے، زیادہ ظاہر بھی نہیں کرتا اور سوال بھی نہیں کرتا، تو اس کے اوپر خرچ کرنا۔ بہرحال دوسرے مسکین کی کیٹیگری اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے، تو مسکین کے اوپر، اور پھر بھی اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کے اوپر کا لیول جو ہے گردن آزاد کرنے میں، غلام کو آزاد کرنے میں، یا انصاف کے معاملات میں، جو آج کل جو ہمارے عدالتی نظام جو ہے اس میں جو لوگ پھنس جاتے ہیں، استغفر اللہ، بہت ہی وہاں پر ذلت اور خوالی کے معاملات ہوتے ہیں، اور خاص کر جس کے پاس مطلب وسائل کم ہوتے ہیں، اس کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے، تقریباً ناممکن تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ناممکن کے قریب قریب ہی لگتا ہے کہ اس کو وہاں سے کچھ آسانی سے انصاف مل جائے، تو اس کی مدد کرنا یہ ایک بہت بڑا اجر کا کام ہوگا۔ تو تھرڈ کیٹیگری جو ہے گردن آزاد کرنا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرنا۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں ایک ترتیب جو ہے وہ بھی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے۔ اس کے فوائد میں یہ ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب ایک ہی دینار، یا غریب بندہ، اس کے اوپر صاحب نصاب زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں، اس کی روزی جو ہے وہ تھوڑی سی نپی تلی ہے، اور قلیل آمدنی کا حامل ہو، اس کے لیے یہ حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اور ان کی خوراک اور پوشاک پر خرچ کرے، اسی میں اس کے لیے زیادہ اجر ہے، کیونکہ اہل و عیال کا خرچ اس کے ذمہ دار، اس کے ذمہ واجب ہے۔ اہل و عیال کے خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اس کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرے۔ تو اب اہل و عیال کی ضروریات کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے نفلی عبادات کی طرف چلا جائے، تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض اور واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں ثواب نہیں۔ یہ ایک یونیورسل رول کہہ لیں کہ فرض اگر نماز نہیں پڑھی آپ نے، تو نفلی عبادت جتنی مرضی کرنے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، فرض جو ہے وہ سب سے پہلے ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح سے سارے جو معاملات ہیں اور ان میں یہ چیز لاگو ہوتی ہے۔ البتہ جو شخص صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے، اس کا معاملہ اس کے مختلف ہے۔ اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بجائے دوسرے مدعات پر خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت اور اقتضا زکوٰۃ کے علاوہ بھی، یعنی زکوٰۃ جو ہے اس کو خرچ کرنا، اور زکوٰۃ کو دوسرے مصارف میں وہ خرچ کر کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان میں وہ دوسری طرح سے بھی خرچ کر سکتا ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات جو ہیں
اور خیرات وغیرہ وہ بھی دینا اس کے استطاعت کے مطابق، یہ بھی اس کے اوپر ہے۔ بہرحال اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 292۔ یہ حضرت ابو عبداللہ، اور بعض کے نزدیک یہ ابو عبد الرحمن ہے۔ بہرحال ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن صوبان بن بجدد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بہت سارے غلام مختلف موقعوں پر ان کو ملے، لیکن انہوں نے ان کو تعلیمات دے کر آزاد کر دیا۔ تو یہ ان کے آزاد کردہ غلام، ان سے روایت ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت غلام کی کیا حیثیت تھی، پھر اسلام نے اس غلام کو کس طرح سے عزت و تکریم دی، اس کو آزاد کیا۔ بہت سارے صحابہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا، غلاموں کو پرچیز کر کے آزاد بھی کرتے تھے وہ، اور پھر ان غلاموں کو پھر درجہ اور رتبہ یہ ہے کہ ان سے احادیث بھی لی گئی، ان کی بات کو بھی ایسا نہیں کہ مطلب آزاد کرنے کے بعد وہ ایک پسا ہوا طبقہ جو ہے وہ اسی میں رہے، بلکہ باقی جو طبقے ہیں ان کے برابر ان کو حیثیت اور عزت اور احترام جو ہے وہ بھی ملا ان غلاموں کو۔ بہرحال یہ ان سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے، یہاں پر دینار سے مراد مطلب آپ کی جو کرنسی کی اکائی ہے وہ ہو سکتا ہے۔ دینار عرب میں اس وقت جو کرنسی جو تھی وہ دینار کی شکل میں عام طور پہ تھی، یا درم کی شکل میں، آج کل دینار ہے یا درم ہے، اس کے علاوہ روپیہ یا ٹکا یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے۔ سب سے افضل جو جگہ ہے جہاں پر وہ اس روزی کو یا اس دینار کو خرچ کرے، وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور پھر وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ تو یہاں پر بھی سب سے پہلے جو فرضیت ہے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے ہے، کہ سب سے پہلے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے، اور اپنے اہل و عیال کی پرورش اور ان کی تربیت اور ان کے ضروریات جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کی طرف توجہ دے۔ وہاں سے اگر کچھ بچ جاتا ہے اس کے پاس، تو پھر باقی جو مصارف ہیں جس میں سواری پر خرچ کرنا، یعنی اپنے دوسرے تیسرے معاملات جو ہیں ان کے اوپر، اور یا جہاد کے لیے جو کوئی اپنی تیاری کر رہا ہے اس کے لیے، اور تیسرے نمبر پر اپنے ساتھیوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، یا اپنے دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر یہ خرچ کرنا، یہ اس کے لیکن اس کا بنیادی اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سب سے زیادہ جو افضل اور سب سے زیادہ جو واجب اور فرض کہہ لیں وہ ہے کہ اپنے اہل و عیال جو ہیں، اپنے بال بچے جو ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 293 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، حضرت ام سلمہ کا جب کی تذکرہ آتا ہے تو مجھے وہ دعا جو ہے اس کی گہرائی جو ہے ایک وہ میرے سامنے ضرور آ جاتی ہے، اور میرا دل کیا کہ میں اس کے آپ کے سامنے ایک یاد دہانی کے طور پر آپ کو بتا دوں۔ حضرت ام سلمہ جو ہیں ان کا اپنے خاوند کے ساتھ ابو سلمہ جو ہیں وہ بہت ہی اچھا ایک ریلیشن شپ تھا، بہت ایک مثالی ان کی آپس میں محبت اور احترام تھا، اور ان کی محبت اور احترام جو ہے وہ ایون کہ جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کو ایز این آئیڈیل سمجھتے تھے، اس قدر مثالی تھی وہ، اس قدر ان کا آپس میں پیار اور سلوک اور اتفاق تھا۔ اور ابو سلمہ جو ہے وہ بہت ہی جلیل القدر صحابی بھی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت قریب بھی تھے، اور بہت عزت اور بہت ہی مطلب جلیل القدر تھے یعنی۔ تو وہ ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت ام سلمہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت مغموم ہوئی، بہت غم سے بھر گئیں۔ اتنا پیار کرنے والا خاوند اور اتنا ایک مثالی خاوند، ایک مثالی زندگی ان کی گزر رہی تھی، تو ایک بہت بڑا ایک انسیڈنٹ ہوا ان کی زندگی میں۔ تو یہ صرف میں اس دعا کی طرف مطلب یاد دہانی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی مصیبت کے وقت میں۔ تو بہرحال حضرت ام سلمہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جب وہ ان کی شہادت ہوگی ابو سلمہ کی، ان کے خاوند کی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا ہوا تھا دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون،
राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन मुसीबती व अखलिफहु खैरुम मिनहा। तो ये दुआ जो है उसका जिक्र करने वाला जो है उसको फिर अल्लाह ताला उससे बेहतर अता करने। और इस दुआ का मतलब भी अगर हम देखें कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरुम मिनहा, कि इस मुसीबत से मुझे तू छुटकारा अता कर दे और उसके बदले में मुझे उससे बेहतर अता कर दे। तो हज़रत उम्मे सलमा जो है उन्होंने इस दुआ का बहुत विर्द किया, और वो ये उम्मीद रखती थी या ये वो गुमान रखती थी और वो ये ख्वाहिश रखती थी कि इस दुआ के ज़रिए से तो मुझे अल्लाह ताला ने वादा किया है, या अल्लाह ताला से ये मदद मांगी कि उससे बेहतर मुझे अता फरमा। तो अबू सलमा से बेहतर कौन है जो मुझे अल्लाह ताला जिसको अता फरमाए, जो मुझे अता फरमाएगा। तो इस नीयत के साथ और इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि यकीनन मुझे उससे बेहतर अल्लाह ताला अता फरमाएगा, वो ये दुआ जो है उन्होंने उसका विर्द किया। और जब उस दुआ का कबूलियत हुई तो कैसे एक मिसाली तौर पर कि जैसे ही उनकी इद्दत ख़त्म हुई या जैसे ही कुछ अर्सा गुजरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके पास निकाह का पैगाम आ गया, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में चली गई, उनके निकाह में चली गई। तो यानी ये उस दुआ को कबूलियत कितनी बड़ी मिली कि अबू सलमा की जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो है वो उम्मे सलमा को वहाँ पर नसीब हुआ उस दुआ की, और उनकी उस दुआ के ऊपर जो उनका यकीन था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर याद दहानी के तौर पर ये हमने जिक्र की कि ये दुआ जो है या इस तरह की दुआएं हमें यकीन के साथ ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाजम करनी चाहिए। और जब भी हमें ज़रूरत महसूस हो तो बजाय हम के परेशान हो और या इधर उधर के मामलात जो हैं उसमें हम देखें, अल्लाह की तरफ सदके दिल से जब रुजू करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला बहुत ही करीब होकर भी सुनता है और बहुत ही ज़्यादा सुनने वाला है और बख्शने वाला है और मेहरबान है और रहमत करने वाला है, और ज़रूर वो रहमत फरमाने वाला दुनिया के ऊपर भी। बहरहाल हज़रत उम्मे सलमा जो है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो बयान फरमाती है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं अबू सलमा या अपने पहले खावंद की औलाद पर भी खर्च करूं तो उसमें मेरे लिए कोई अजर है? यानी अपने पहली जो खावंद है उसकी औलाद के ऊपर भी अगर खर्च करूँ। अब ये दूसरे खावंद के साथ निकाह हो चुका है, पहले खावंद से जो औलाद है वो उनके ज़ेर कफ़ालत नहीं है, उनके उनके जो भी चाचा या दादा वगैरह होंगे उनके ज़ेर कफ़ालत होंगे और उनकी हैसियत जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अब हज़रत उम्मे सलमा की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है वो, लेकिन उसके बावजूद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर रही है, यानी खावंद से इजाज़त तलब करना, ये भी हमें यहाँ से एक नसीहत मिलती है कि औरतों को खावंद से इजाज़त लेनी चाहिए, चाहे उनका अपना ही माल है लेकिन वो खावंद से इजाज़त देकर उसको अपनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकती है। बहरहाल कि अगर मैं अबू सलमा की औलाद पर खर्च करूं तो मेरे लिए कोई अजर है, उसमें कोई मुझे अजर मिलेगा? मैं उनको उस तरह तो नहीं छोड़ सकती कि वो तलाश रिज़्क में इधर उधर फिरते रहें, आखिर वो भी मेरी अपनी ही औलाद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ तो उन पर जो कुछ खर्च करेगी इसमें तेरे लिए अजर है, जो कुछ भी तू उनके लिए खर्च करेगी उसमें तेरे लिए अजर है। यानी वो पहली औलाद जो कि उनके ज़ेर साया नहीं, जो उनकी उनकी निगरानी में नहीं और उनकी कफालत में नहीं, उनके ऊपर भी खर्च करेंगे अगर, तो वो भी मतलब यकीनन अजर व सवाब का बायस होगा। इसके अलावा अगली हदीस जो है हदीस नंबर 294 को अगर हम देखें, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक तवील हदीस जिसे हम पहले किताब के आगाज़ में नियत के बाब में बयान कर रहे हैं, बाब जो नियत का चैप्टर है, शुरू के जो अबवाब हैं उनमें है, उसमें एक बहुत लंबी हदीस है, उसका एक टुकड़ा यहाँ पर कोट किया गया। रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कुछ भी अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करोगे इस पर तुम्हें ज़रूर अजर दिया जाएगा, हत्ता कि एक लुक़मे पर भी जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे। अब जो भी कुछ खर्च करोगे, हत्ता कि एक लुक़मा जो तुम अपनी बीवी के मुंह में डालोगे उसके ऊपर भी तुम्हें अजर व सवाब मिलेगा। इससे भी हमें बहुत सारे सबक तो मिल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अहम हमारे लिए समझना ये है कि एक तो ये कि खर्च जो है वो वही अहल याल के ऊपर सबसे पहले खर्च करना, और दूसरा हम रोज़मर्रा के मामलात में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अच्छे हैं, नेक हैं, पाक हैं, लेकिन हम उसके साथ अगर
اپنی نیت کو بھی شامل حال کریں. ان عملوں کا یا ان کاموں کا ثواب تو یقیناً ہے، وہ تو کہیں پر بھی ضائع ہونے والا نہیں، لیکن ان ثواب کا یا اس کا اجر کا وزن جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کہ اگر اس میں ہم اپنی نیت بھی شامل کر لیں، اللہ کا ذکر جو ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنے کا، اللہ کو یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں، جو بھی کوئی کام کریں، وہ اس کے لیے پہلے اپنے ذہن میں اللہ سے اجر و ثواب کی توقع یا امید جو ہے وہ رکھ لیں. اللہ سے اس کے لیے دعا جو ہے وہ بھی آپ نے سامنے حال کر رہے کہ یا اللہ میں یہ چھوٹا سا کام، بے شک بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے والا یا بے شک کسی کو مسکرا کر دیکھ لینے والا اتنا حقیر سا بھی کام دیکھنے میں لگتا ہو، لیکن اس میں بھی آپ کی ارادہ یا نیت یا یہ آپ کے ذہن میں چلتا ہو ہر وقت اللہ کی یاد میں کہ اس سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا، یا اللہ تعالیٰ کہ کسی بندے کو میں نے مطلب خوش کیا یا اس کو کوئی میں نے مطلب راحت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. تو اس طرح سے ایک اللہ کا جو ذکر ہے وہ بھی ہمیشہ تر و تازہ رہے گا. اور دوسرا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں جو اجر کا جو وزن ہے اس میں بھی یقیناً بہت زیادہ اضافہ ہوگا. کاؤنٹ تو وہ ہوگا ہی، لیکن اس میں جو وزن ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہ ہمیں اس حدیث سے ایک درس جو ہے وہ یہ اضافی بھی ملتا ہے کہ جب بھی کام کریں تو اس میں چھوٹے موٹے کاموں میں بھی اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہوئے اپنا ارادہ جو ہے اس کو رکھیں تاکہ اس کا اجر جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے. اسی طرح سے اگلی جو حدیث ہے حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے. صدقہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا تو ایک آج کل کی ایک معاشرتی ذمہ داریوں میں بھی ذمہ داری دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے، لیکن اس میں پھر ثواب کی نیت شامل کر لیں. اس میں یہ وہی بات جو پچھلی حدیث میں بھی ہم نے پڑھی کہ اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ تہیہ رکھیں کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں اور اس کوشش کے ذریعے سے جو بھی میں نے یہ رزق یا مال جو ہے وہ کمایا ہے وہ اپنی فیملی کے اوپر خرچ کروں گا تو مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو یقیناً اس کے لیے وہ صدقہ شمار ہوگا. اس میں ہمیں دوسرا پوائنٹ ایک یہ بھی ملا کہ صدقہ جو ہے وہ عام طور پر عام معنی میں ہم کہتے ہیں کہ کسی غریب اور مسکین کو تھوڑے پیسے دے دینا یہی صدقہ ہے، بلکہ صدقہ جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع معنی رکھنے والا ہے. ایون کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ دینا، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینا، یا کسی پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے پھر بھی کسی کو اپنے علم سے کچھ تھوڑی سی تعلیم دے دینا یا اپنی ہمت کے مطابق کسی کی مدد کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کی بھی بے شمار قسمیں ہیں اور تقریباً ہر کام جو کسی دوسرے انسان کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ مال کی ضرورت میں ہے چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، تو وہ کسی نہ کسی طرح سے صدقہ شمار ہو جاتا ہے. تو نیت کو خاص رکھ کر ثواب کی نیت سے اپنے اللہ کا ذکر جو ہے اس کو بھی اپنے دل میں رکھیں اور پھر اس کے مطابق خرچ کرتے جائیں تو یقیناً وہ اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور صدقے میں بھی شمار ہو جائے گا. اگلی حدیث 296 اس میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دے، یعنی ان کے نان نفقہ میں کوتاہی کرے. آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے یا ان کے حقوق کو ضائع کر دے، یعنی کہ ان کے نان نفقہ میں کوتاہی کرے. اسی طرح سے مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے. یہ مطلب دیکھا جائے تو یہ بہت گہری حدیث ہے. اس میں یہ سبق ہمیں ہے کہ جو اپنے ان لوگوں کے حقوق جن کے اوپر وہ ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال، ایک تو یہ ہے کہ ذمہ داری کے لیول ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ جس کے پاس اگر تھوڑی انکم ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرے. اس کے بعد بھی بچہ ہے تو اس کے بعد پھر وہ نفلی صدقہ ہے وہ اس کے اوپر مسکینوں کے اوپر خرچ کرے یا غلاموں کا آزاد خرچ میں کرنے کا جیسے مرضی کرے. لیکن جو منیمم ہے وہ ہے اپنے اہل و عیال پر یا جن کے ذمہ اس کی روزی لکھی گئی ہے یا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ
جن کی روزی اللہ تعالیٰ اس شخص کے ذریعے سے دے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے حقوق کو پہلے پورا کرے. اور اس میں سبق جو پوشیدہ وہ یہ ہے کہ اگر اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو استطاعت دی، وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو چاہے دنیا کے جتنے مرضی نیک کام کر لے، جتنے موتی روزے رکھ لے، ساری عبادتیں کر لے، اللہ کے راستے میں کہیں بھی وہ خرچ کرتا پھرے، وہ سارے کے سارے عمل جو ہیں وہ بے سود ہو جائیں گے اگر اس نے اپنے اہل و عیال کے اوپر یا اپنے جو ذمہ داران ہیں جن کا وہ ذمہ دار ہے ان کے اوپر اس نے خرچ نہیں کیا یا ان کو ان کے حقوق جو ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس نے نہیں پہنچائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ باقی جو ہیں وہ مٹ جائیں گے، وہ سارے اس کے پچھلے عمل جو ہیں مٹ جائیں گے اور وہ گناہ گار آدمی میں ٹھہرے گا. یعنی قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوا اور اس کے ذمے میں بہت سارے ثواب لکھے، بہت سارے اس کے نیکیوں میں کچھ مطلب خانہ پوری کی ہوئی ہے کہ اس نے یہاں پر خرچ کیا، یہاں پر خرچ کیا، اس کی مدد کی، اس کا یہ کیا، اس کا وہ کیا، لیکن اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اس نے زیرو سکور لیا. جب اپنے اہل و عیال کے معاملے میں اس نے سکور زیرو لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی سارے عمل جو ہیں وہ بھی بے سود ہو گئے. تو پھر اس کا گناہ یعنی اس کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے حقوق جو ہیں ان کو پورا نہ کرے، اہل و عیال کے رزق کے معاملے میں یا نان نفقہ کے معاملات میں اپنے اہل و عیال کے حقوق کو پورا نہیں کرتا تو باقی جو اجر ثواب ہے اس کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ مختلف طریقوں سے یا مختلف پہلوں سے یہ حدیث جو سمجھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو مطلب قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 297 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں یعنی صبح کو جب بندے اٹھتے ہیں دن شروع کرتا ہوتا ہے ان کا، تو دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرمائے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والے کو کے مال کو ضائع فرما دے. ہر صبح دو فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے یہ سفارش کرتے ہیں کہ جو جو خرچ کرنے والا ہے، جو تیرے راستے پر خرچ کرتا ہے، اس کو اس کا بدل عطا فرما، یعنی اس کا اجر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرما، اور جو تیرے مال کو روکتا ہے، جس کے پاس مال ہے لیکن وہ خرچ کرنے سے رکتا ہے، دوسروں کے اوپر خرچ نہیں کرتا، اس کو جمع کرتا ہے یا اسراف بھی کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال کو ضائع کر دے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک تو فرشتے جو ہیں ان کو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو بھی ہے، لیکن پھر بھی ایک ریکارڈ کرنے کے لیے سارا جو معاملہ ہے وہ اس میں لکھا جاتا ہے، ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اور پھر فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو اس کی وہی کیٹیگری جو سب سے پہلے اہل و عیال پر، پھر اس کے بعد اگر ہے تو پھر دوسروں کے اوپر، لیکن جو ہونے کے باوجود مال اور دولت ہونے کے باوجود اس کو خرچ نہیں کرتا اور اس کو سنبھال کر رکھتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ فرشتے بد دعا بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ چیپٹر کی آخری حدیث نمبر 298 ہے. یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند ہاتھ یا دینے والا ہاتھ یا اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نچلے ہاتھ یا مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری میں یا بے نیازی میں یا مال و دولت، جب تیرے پاس مال و دولت ہے اور تو اس کا اور زیادہ حریص بھی ہے، اس کی مدد محبت بھی رکھتا ہے، تونگری یعنی بے نیازی کے بعد بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے بعد ہو، یعنی مال و دولت بھی ہے اور اس کی خواہش بھی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ صدقہ کرے تو وہ بہترین صدقہ ہے. اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے. جو سوال کرنے کی سے بچتا ہے، سوال کرنا یعنی دوسروں سے بھیک مانگنا یا دوسروں سے بلا وجہ مانگنا، سفید پوشی کا جو برم رکھتا ہے وہ بچ جاتا ہے، یا سوال کرنے سے جو بچتا ہے، یا حرام سے بچنے کی جو کوشش کرتا ہے، حرام کمائی، حرام باتیں، حرام گفتگو، جو بھی ہے، حرام دیکھنا، حرام کھانا، حرام اٹھنا بیٹھنا، حرام سے جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے. اور جو بے نیازی چاہتا ہے، بے نیازی چاہتا ہے یا جو مال و دولت اور بے نیازی چاہتا ہے، اسے اللہ غنا
غنا عطا فرماتے ہیں اور تونگری سے نواز کر بے نیاز بھی کر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں مختلف طرح کے جو پہلو ملتے ہیں، اس میں سب سے پہلا تو یہی ہے کہ بہترین خرچ کرنے کی ابتدا وہ ہیں جو اپنے لوگوں کے ذمہ دار ہیں، جو اپنے اہل و عیال، جن کا ہم نے آج جو ان کے انٹروڈکشن میں دیکھا کہ اہل و عیال میں کون کون سے لوگ ہیں، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے یا ان کو ان کا حق ادا کر دیا جائے۔ آپ کے ملازمین جو ہیں ان کو بھی سیلری دینا وہ بھی آپ کے ذمہ ہے، تو آپ ان کو سیلریز وغیرہ دیں، ان کے باقی معاملات جو ہیں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ پوری کریں، اپنے بال بچے جو ہیں ان کو کریں، اور اس کے بعد پھر دوسری طرف متوجہ ہوں۔ اس کے علاوہ بہترین صدقہ جو ہے تونگری میں، یعنی بے نیازی کے دور میں، جب انسان کے پاس مال و دولت بھی ہے اور وہ اس مال و دولت کا حریص بھی ہے، اس سے محبت بھی رکھتا ہے اور اس کی مزید خواہش بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اس مال میں سے کچھ پیسہ نکال کر یا صدقہ جو کرتا ہے تو وہ بہترین صدقہ ہے۔ محبت ہونے کے باوجود جو اس کے ساتھ صدقہ کرتا ہے وہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح سے جو حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور جو دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے وسائل سے ہی اپنا جو بھی معاملات ہیں ان کو پورا کر لے اور اسی سے وہ اپنا گزر بسر رکھے، تو اس کے وہ بھی اللہ کے قریب مطلب اجر و ثواب جو ہے اس کا مستحق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے۔ اور جو بے نیازی چاہتا ہے یا جو دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیازی عطا کرے یا مال و دولت عطا کرے اچھی نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ احادیث تھی جو اس چیپٹر میں ہم نے دیکھی، بہت ہی عام فہم سے حدیث تھیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے کہنے سننے میں سمجھنے میں اگر کوئی بھول چوک یا کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور بلکہ اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صحیح سمجھ اور صحیح سمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ پوائنٹ ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ جی اجازت چاہتے ہیں پھر، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شفیق صاحب بزی ہوں گے، کل جمعہ کا دن ہے، شفیق صاحب کی طرف سے جو میسج، جمعہ کا پیغام، خصوصی طور پر جمعہ کا اہتمام کرنا، جلدی مسجد میں پہنچنا، اونٹ کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، سورہ کہف جو ہے وہ ضرور پڑھیں جمعہ کے دن۔ ہم نے ابھی سورہ کہف کا بھی ٹرانسلیشن بھی مکمل کی اور اس کی اہمیت اور افادیت اگرچہ ہم اس طرح سے تو نہیں بیان کر سکے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کا ادراک تو ضرور ہے کہ سورہ کہف جو ہے وہ پڑھنے والا ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک ایک خاص نور جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل حال رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم۔ تو سورہ کہف جو ہے اس کے ضرور اہتمام سے پڑھیں، درود شریف کا اہتمام کرنا، اور جمعہ کے دن آخری وقت میں یعنی عصر سے لے کر مغرب تک دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور پھر اس طرح کے دیگر جو معاملات ہیں جمعہ کے اہتمام کے ساتھ مطلب گزارنا۔ یہ شفیق صاحب کا بھی میسج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر کاربند ہو سکیں اور اس کے مطابق اپنے جمعہ کو گزاریں، اور باقی معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے۔ آج جو حدیث پڑھی ان کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم اپنے جو اہل و عیال ہیں ان کی بہترین پرورش کر سکیں، نہ صرف مال و دولت کے اعتبار سے بلکہ ان کی تربیت کے اعتبار سے بھی، ان کی گرومنگ کے اعتبار سے بھی، ان کے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بھی، ان کے دین دنیا کے ساتھ ساتھ ان کے دین کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور ہمت اور سمجھ دے اور سمت عطا فرمائے کہ ہم، اور خاص مدد عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کر سکیں، اور دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمارے سارے معاملات اور ہماری جتنی مشکلات اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ میں اس میں آسانیاں اور خاص مدد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک ہیئ لنا وعن ربنا تقبل منا انك انت السميع ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک جزاکم اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ